ایک دفعہ میرے پاس ایک کسی اخبار کا بڑا تھا، تو اس کے نا بھائی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ مغرب کے ٹائم پہ نا کسی کی سواری سے مسجد میں بیٹھا ہوا آیا، میں نے اس کو نا یہ بتایا، تو مجھے وہ نا ہمارے ادھر نا پوڑیوں کا پل ہے سیٹی صدر روڈ کے ساتھ نہ آگے، وہاں اس وقت ٹانگے چلتے تھے نا، تو وہاں پہنچ کر تو مجھے نا اس نے فون کیا، سلم صاحب میرا بھائی مل گیا ہے، ٹانگے میں جا رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو ہم نے پکڑ لیا اس کو نا، ساتھ اس کے ساتھی تھے۔ یہ دو مثالیں، یہ دعا ہے، یہ کس نے بتایا نسخہ تمہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا اللہ، نہ کرے کسی کو ایسی ازمائش آ جائے، کوئی بچہ، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا، کوئی چیز اگر غائب ہوگی یا واہ ہو گئی ہے، آپ اس کو کثرت سے 2 نفل پڑھیں، اللہ سے معافی مانگ کر اس کو پڑھنا شروع کریں۔ کئی 30 سالوں سے گمے ہوئے بندے مل جاتے ہیں، مر گیا تب بھی پتہ چل جائے گا، جیل میں تب بھی پتہ چل جائے گا، زندہ ہے جہاں بھی ہوگا اللہ کے فضل سے اس کو پتہ چل جائے گا۔ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو اڈاپٹ کرو یار، اس میں مشکل کون سی ہے؟ کتنا مشکل ہے اس میں یار، نئی زبان پہ چڑھتا لا حول ولا قوت الا باللہ کتنا آسان ہے، حسبی اللہ لا الہ الا، کوئی تو گھر میں پڑھنے والا ہوگا، تم بھی سیکھ لو۔ اس کو کثرت سے اللہ نہ کرے کسی کو ایسی ازمائش نہ آئے، اگر آ گئی تو یہ نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ نہیں کہ اب صحاب لگاؤ جی، وہ کہنا جی مری فلاں پہاڑی کے تلے بیٹھا ہے جی، ہاں جی وہ فلاں جگہ بیٹھا ہے، وہ چارے ساری زندگی دوڑتے رہتے ہیں، نہیں جی انہوں تو چلا گیا، انہوں فلاں قبرستان میں چلا گیا، وہ فلاں جگہ چلا گیا، فلاں جگہ، بیچارے دوڑتے پھرتے ہیں۔ آؤ نا اللہ کی طرف رجوع کرو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ نا۔ کیا بتایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دروازہ کھٹکتا ہے، بیوی جاگتی ہے، بچے کی آواز آتی ہے، شوہر اپنی رات کام صبح کا کام کاج کر کے تھکا ہارا ہوا سویا ہوا ہے، بیوی کہتی ہے دروازے پر دیکھو بیٹا آ گیا ہے، کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہی سو جا، تیرے سون دے بینو ایڈی دوروں کتوں آ گیا بیٹا، تیرے دماغ میں اب بیٹا گھوم رہا ہے۔ اس نے جھنجھوڑا تو پھر دروازہ کھٹکھا، حدیث سنا رہا ہوں، خواب نہیں سنا رہا کہ میرے مرشد کو خواب ہے تو میرے بابے کو خواب ہے، نہیں یہ حدیث ہے۔ دیکھا تو واقعی یہ تو میرے بیٹے کی آواز ہے، دروازہ کھولا تو بیٹا بھی ساتھ بکریوں کا ریوڑ بھی۔ اس نے بولا یہ اب ریوڑ کا کیا کریں، ایماندار تھے نا، اللہ سے ڈرنے والے تھے نا، تو پھر جب اللہ سے بندہ ڈرتا ہے تو اس کو جب دنیا کے کسی بھی جگہ ہوگا تو اس کو اللہ پاک رزق دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا جب تم مجھ سے ڈر گیا اس کو میں ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو اس کے گمان میں بھی ہوگا، ہے نا، ڈر تھا نا۔ اب صحابی کو سب سے پہلے خیال آیا بیٹا مل گیا، اس کی خوشی اپنی جگہ، ایک خوش نہیں آیا کہ براہ مال بھی آ گیا، فکر پڑ گئی کہ اس کا کیا کروں گا۔ صبح ہوئی، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرا بیٹا آ گیا۔ آپ نے بھی دعا کی، آپ کسی زندہ بندے کو دعا کا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھی دیا، بیٹا بھی آ گیا، آپ 7 بکریوں کا ریوڑ بھی۔ اب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا تو آ گیا ہے، بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ ہے، آپ نے فرمایا تیرا مال ہے، تیرا ہے یہ، اللہ اس طرح مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں ہیں۔ اب آتے ہیں بخار کی طرف، بخار فزیکلی چڑھتا ہے یا نہیں، کہ کپڑوں کو چڑھتا ہے نا، بات کہتے ہیں نا کہ قرآن تو صرف شفا جو ہے وہ یہ شفا ہے، اس میں بھی لوگوں کو بھول بسری ہوئی۔ قرآن کہتا ہے یہ تیری صحت کے لیے بھی شفا ہے، تیرا جسم بھی اگر کہیں ڈیمیج ہے یہ شفا دے گا۔ اس کی بھی مثال نبی سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا، جسم پر کاٹا نا، تو آپ نے کیا پڑھا اس پہ؟
آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، جسم پہ کاٹا نا، آپ نے پھر نمک اور پانی استعمال کیا، دوا اور دعا، دونوں چیزیں یہ لازم ہوگی ہمارے لیے۔ اگر کوئی بیماری آ گئی ہے، چاہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، آپ ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، دعا بھی کریں، کیونکہ اللہ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں، تو پھر اللہ علاج کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتے ہیں میرا حکم۔ یہ ازمائش ہے نا، یہ چیزیں ساری، اللہ کسی کو ایسی ازمائش میں نظر آئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے، اب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، صبح فجر کے بعد صحابہ سے خواب پوچھا کرتے ہیں، اچھا خواب ہوتا تو اس پر شکرانے کا کہتے، برا خواب ہوتا اس کو زائل کرتے، زائل کرواتے۔ آج تک ہم نے جس سے بھی پوچھا نا جی برے خواب تھا کہ صدقہ دے دیا کرو، تو غریب تے بیچارہ صدقے دا محتاج ہو کتوں دیسی صدقہ ہے کہ دین سارا امیراں سے آ گیا، پیسے دے کے اتوں بھی لنگ جاسو تو اگے بھی لنگ جاؤ گے۔ وہ بات بتاؤ، بخاری تمہارے پاس ہے، حدیثیں تم جانتے ہو، ہاں جی، اب جی کوئی کیا دے گا 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کے نا تھو تھو کر دیا کرو، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، تم کچھ اور کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس پر غور نہیں نہ کیا، چھال ماری اگے لنگ گئے، وہ آندے رہتے ہیں یار خواب۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صحابہ سے پتہ ہے برے خواب کا کتنا کرب ہوتا ہے، سارا دن کئی لوگ خواب دیکھ کر بیمار ہو جاتے ہیں سوچ سوچ کے کہ ہن انج نہ ہو جائے تو انج نہ ہو جائے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین ہیں، آپ کے پاس آپ کا سایہ بھی کسی پر لگ جاتا تو اللہ اس پر رحمت کر دیتے تھے۔ آپ پوچھتے تھے صبح، صحابہ سے پوچھا ہاں بھی کوئی خواب؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے، میں بڑا پریشان تھا رات کو جب مجھے پتا چلا کہ ابو بکر بھی بیمار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، بلال بھی، اور شعر کہنے شروع ہو گئے مکہ کی تائید میں، مدینے کے رد میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لفظ غور کرنا، اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے۔ لفظوں پر غور کرنا، میں کہانی نہیں سناتا ہوتا، یاد رکھنا، خواب نہیں سناتا ہوتا، اللہ کی توفیق سے کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن و حدیث سے بات بتاؤں۔ اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے۔ اے اللہ مدینے کے سا میں برکت ڈال، سا کہتے ہیں تول کو، ترازو کو، ہم تو ڈنڈی مارتے ہیں نا، تو وہ ترازو صحیح تولنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، صحیح بولنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ اس کی عزتیں رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی عزت کی، اس کی بات مان کر۔ مدینے کے سا میں برکت ڈال دے، مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ میں نے یہ دعا کی، پھر میں سو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سنا رہے ہیں امت کو قیامت تک کے لیے، ان کے لیے کہ جو یہ کہتے ہو نہیں ہو قرآن کسی اور مقصد سے آیا تو تسی انہوں کچھ ہے، قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو ظالم ہے اس کو اس سے خسارہ ہوگا۔ کئی آتے ہیں نا سلفی صاحب، بکرا پڑھتے ہیں پھر بھی آگ لگتی ہے گھر میں، پھر بھی چیزیں چوری ہوتی ہیں، تو اللہ نے کہا ہے نا قرآن خسارہ ہے اس کے لیے جو ظالم ہے۔ خالی قرآن پڑھنے سے نہیں، جو تیرے اندر گیا ہوا ہے، جو تو کرتا ہے اس کی بھی تو اصلاح کر۔ قرآن کو کیوں بدنام کرتا ہے؟ چینی دے، گڑ دے، شکر دے، پھکے بھی مارے تے انسولین بھی لویں تے پھر کمپنی تے کیس بھی کریں جی یہ میرے تے اثر نہیں کرتی۔ ایسا کیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو دوائی نکلی ہے یا تو بد پرہیز ہے، یہی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو قرآن نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو نازل کر دیتا پہاڑوں پر وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ کہتا ہے یہ شفا ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، پریشان تھا، وہ لفظ جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں جا کر پڑھ لینا حدیث میں۔ آپ نے فرمایا میں خواب دیکھتا ہوں کہ دراز قد کی
لمبے قد کی کالی سیاہ عورت، بال کھلے ہوئے، کالے لباس میں، مدینے سے بھاگتی ہوئی جوفہ میں داخل ہو گئی۔ آپ جس کو اللہ توفیق دے جائیں مدینہ میں، وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک طرف وادی بیدا ہے اور ایک طرف اس طرف جائیں گے تو بورڈ لگا ہوگا، آج بھی بورڈ ہوگا جوفہ کا، وہ وادی جوفہ۔ اندر تو میں نے نہیں گیا، باہر میں نے دیکھا اس کو، میں نے دیکھا کہ وہ عورت جو ہے بھاگتی ہوئی مدینے سے نکل کر جوفہ میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد سارے صحابی ٹھیک ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسیب تھا، یہ جن شیطان کا، وہ جننی کا اثر تھا۔ نبی نے دعا مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتا دیے، ہم وہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو کوئی چھوٹی بات بتائی ہے، یہ جو ہوا آنے والی ہے، کرو نا یاد، اللہ نہ کرے کسی کو ازمائش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب کسی کو کوئی نقصان ہو جائے، کوئی کسی کی فوتگی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ کی اہلیہ میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی ہیں، ان کو اپنے شوہر سے بڑا پیار تھا، ان کو صبر نہیں آتا، بڑا روتی رہتی ہیں ہر وقت، حالانکہ وہ بہت ایک مجاہدہ عورت تھی، تو بہت روتی رہتی ہیں، ہر وقت خامد کو یاد کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی اس کو دعا بتاتے، آپ نے فرمایا اس کو بولو یہ پڑھا کرے، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی یہ دعا بتائی۔ اب انہوں نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا، دل پر دھارس بھی آ رہی ہے، تو متبادل میں کیا ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، نبی کے نکاح میں آ گئی۔ کیسا ہے؟ ہمیں اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے، اس کو پڑھیں۔